الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ آج سے ہمیں جس کتاب کا آغاز کرنا ہے ریاض الصالحین کے اندر، اس کا نام ہے کتاب آداب السفر، سفر کے آداب۔ آخری مرتبہ ہم نے جو باب پڑھا تھا اس میں اس بات کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان مسکنوں، ان علاقوں میں ٹھہرنا یا وہاں سے گزرنا ہنسی مسخری کرتے ہوئے، ٹھٹھے لگاتے ہوئے غفلت کے ساتھ، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یعنی وہ علاقے، وہ اقوام جہاں پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اب اس میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقام پر لوگوں کو کہا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین کفروا، یا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے نبی ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو بظاہر ایسے لگے گا کہ جہاں پر ان کو ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرما رہے ہیں، اس میں تطبیق یہی ہے کہ اصل میں تو پورا مقدمہ قرآن مجید کا یہ ہے نا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اور پھر اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر شرک کا ارتکاب کرتی ہے، اس کے بعد پھر مزید اس کے اندر اخلاقی خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف کسی نبی کو رسول بنا کر مبعوث فرماتے ہیں، اور وہ قوم من حیث المجموع اگر رسول کا انکار کر دے اور رسول قوم پر حجت تمام کر دیں، تو ایک خاص وقت کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو لے کے یہاں سے آپ نکل جائیں، یعنی اس علاقے کو ویکیٹ کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ سید نوح علیہ السلام جو ہیں پہلے رسول ہیں، ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس کے بعد سیدنا ہود ہے، سیدنا صالح ہیں، سیدنا شعیب ہیں، سیدنا لوط ہیں، ان کی بستیوں کا ذکر موجود ہے۔ اب قرآن مجید نے یہی مقدمہ ان لوگوں کے سامنے بھی بیان کیا کہ اب تم بھی اسی معرض امتحان میں ہو، تمہارے سامنے بھی نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، اگر تم ہمارے اس پیغمبر کا انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا۔ سورہ مزمل مکی صورتوں میں ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تو وہاں کیا فرمایا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے، تمہارے خلاف شاہد بنا کر، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول کو، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ان کے سیدنا ہارون علیہ السلام۔ تو کیا ہوا تھا؟ فعصیٰ فرعون الرسول، تو فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا بہت شدید پکڑ سے۔ اب فرمایا ہے قریش سے، بنی اسماعیل سے، مشرکین مکہ سے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، یہ بتاؤ کہ اگر تم نے انکار کیا ہمارے نبی آخر الزمان کا، تم کیسے بچو گے؟ یہ پورا مقدمہ ہے۔ اب وہ بار بار یعنی انکار کر رہے ہیں، تمرد کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تمہیں اس میں کوئی اشکال ہے نا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کہا کہ دیکھ لو، ان بستیوں پہ سے گزرو اور جا کے دیکھو کہ ان کی جو ہے کھنڈرات موجود ہیں۔ تو یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کو شبہ ہے، جن کو اشتباہ ہے، اور جو پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کر رہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دیکھو، ایک ایویڈنس موجود ہے، فزیکل ایویڈنس موجود ہے کہ وہ جو سائٹس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہو، اوندھی بستیاں تمہارے جو ہے رحلت جو ہے نا شتائی و صیف، سردیوں اور گرمیوں کے جو تمہارے سفر ہیں تجارتی، ان میں وہ علاقے موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں یہ وضاحت کر دوں۔ اب یہاں پہ جو باب ہے کتاب آداب السفر، سفر ہمیں معلوم ہے کہ انسان جب اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے، کچھ چلتا ہے، تو اس کو سفر کہتے ہیں، اور سفر عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظہور، خروج۔
اسی لیے سفارہ کہتے ہیں، یعنی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ بھائی خواتین کو چہرہ ڈھانپنا چاہیے کہ ظاہر کرنا چاہیے، تو یہ بھی ایک اس کے لیے بھی لفظ جو ہے سین فارا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو ظہور ہے، بروز ہے، خروج ہے، انسان نکلتا ہے، باہر ہوتا ہے، تھوڑا اوپن ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو دوسرے علاقے ہیں اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، اس کے سامنے گویا برہنہ ہو جاتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سفر کو سفر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی شخصیت کھل جاتی ہے، انسان کا جو باطن ہے وہ آشکار ہو جاتا ہے، اور سفر میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، دقتیں بھی ہوتی ہیں، رحمتیں بھی ہوتی ہیں، تو انسان جب حضر میں ہوتا ہے نا تو عام طور پر گویا اس کی شخصیت پوری طرح ظاہر نہیں ہو پاتی۔ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان عند الامتحان یکرم المرء او یہان، کہ بھئی جب امتحان آتا ہے نا، ابتلا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس وقت یا تو آدمی کی تعظیم کی جاتی ہے یا اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی شخصیت کے بہت سے پرتیں خود اس پر کب کھلتی ہیں؟ جب وہ سفر میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس لحاظ سے بھی ہے کہ اب آپ کسی آدمی کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی شخصیت آپ پر آشکار ہوتی ہے۔ اسی لیے کئی ہمارے سلف میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی بڑی تعریف کر دی، بہت مبالغے کے ساتھ، بڑا جیسے تزکیہ کہتے ہیں ان کا کیا۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا بتاؤ کہ بھائی تم اس کو کتنا جانتے ہو؟ کیا تم اس کے جوار میں رہتے ہو؟ تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی ڈیلنگ کی ہے جس کی بنیاد پر تم اس کے بارے میں ایسی کلین چٹ دے رہے ہو؟ اور تیسری بات یہی فرمائی کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو سفر جب انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس وقت اس کی شخصیت گویا ظاہر ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے نارمل صورتحال کیا ہے۔ نارمل صورتحال سفر نہیں ہے، نارمل صورتحال جو ہے وہ حضر ہے اور اقامت ہے۔ یعنی یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک آبسیشن ہے نا، بعض اوقات لوگ اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ اتنا زیادہ کاربن فٹ پرنٹ ہمارا اتنا ہے، ہم 50 ملکوں میں گئے یا 60 ملکوں میں گئے، یا ہم جو ہے یہاں جاتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، اور گویا سفر ہی میں ہم لطف لیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بجائے خود ایک کانٹیسٹیبل چیز ہے، اس بات کو کانٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی بھی ہے، آگے ایک حدیث آ جائے گی کہ السفر قطعۃ من العذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر اصلاً عذاب کا ٹکڑا ہے، عذاب کا پیچ ہے، اور کہا کہ جب تم میں سے کسی کی نحمت ہو، تمہارے میں سے کسی کی حاجت ضرورت پوری ہو جائے تو پھر وہ فوری گھر والوں کے پاس لوٹ آئے۔ تو یہ بہت اہم ہدایت ہے کہ اصل میں نارمل زندگی کیا ہوتی ہے۔ نارمل زندگی انسان کے گھر در کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ نارمل زندگی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ اب دیکھتے نہیں ہمارے ہاں معاشی ضرورتوں سے لوگوں کو جو ہے وہ یورپ بھی جانا پڑتا ہے، گلف جانا پڑتا ہے، اور سال دو سال کئی سال وہ اپنے گھر والوں سے بلکہ بیوی بچوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ تو یہ بجائے خود کوئی فطری زندگی نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ زندگی نہیں۔ تو سفر، اور ہم طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ایک عربی والا، فارسی والا، اردو والا سفر ہے، اور ایک انگریزی والا سفر ہے، کہ انسان سفر میں سفر کرتا ہے۔ اور ویسے تو ایک اور محاورہ بھی ہمارے یہاں بہت معروف ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، یعنی سفر کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ بات بھی پارشلی ٹھیک ہے، تو سفر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے، یعنی صحابہ کرام نے قتال کے لیے سفر کیا، دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے تعلیم کے لیے سفر، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے کتنا سفر کیا، رحلات کی۔ اسی طریقے سے معاش کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اور پھر گویا جائز تفریح ہے اس کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ نارمل زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حالت صحت میں اور حالت اقامت میں جو اضافی عبادات کرتا ہے، جن نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے، فضائل کا، تو جب انسان بیمار ہوتا ہے اور جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو بہت سی فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سے دینی فضائل وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو آدمی حالت اقامت میں اور حالت صحت میں جو بھی اضافی نیکیاں کرتا ہے، جب وہ سفر میں ہوتی ہیں تو وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو معطل نہیں کرتے،
اجر اس کا باقی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفر کا معاملہ ہے یہ نارمل معاملہ بہرحال نہیں ہے، اور سفر میں انسان بہت سے پریشانیوں سے، بہت سے مسائل سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر پہلا جو باب ہے، باب استحباب الخروج یوم الخمیس اول النہار، کہ سفر کے لیے نکلنا تو اس میں جمعرات کے دن اور دن کے ابتدائی حصے میں نکلنے کی فضیلت، یعنی سفر انسان کو کرنا ہے تو سفر کا آغاز کب کرے یا کب سفر کرے، تو یہاں عنوان قائم کیا گیا ہے کہ جمعرات کے دن اور پھر دن کے ابتدائی حصے میں سفر کرنا، اس کی فضیلت۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کا معاملہ ڈیفر کر دیا گیا تھا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور تبوک ہی کا معاملہ تھا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تو انہوں نے پھر جب نابینا ہو گئے تھے تو ان کا ایک بیٹا ان کو ساتھ لے کے چلتا تھا، تو انہوں نے تفصیل سے وہ پورا قصہ بیان کیا کہ بھئی کیا معاملہ ہوا تھا اور کیا تفصیل تھی۔ وہی اسی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جب آپ نکلے تھے مدینہ سے، تو آپ جمعرات کے دن نکلے۔ ایک تو یہ واقعاتی بات انہوں نے بیان کر دی، اور ساتھ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی بیان فرما دیا۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب تھی، پسند تھی کہ آپ جمعرات کے دن جو ہے وہ سفر کا آغاز کریں اور مدینے سے نکلیں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں بیان ہوا لَقَلَّمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْرُجُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ، کم ہی، لَقَلَّمَا یہ ایک عربی کا اسلوب ہے، کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں سفر کے لیے مگر جمعرات کے دن۔ یہ وہی اسلوب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سیدنا انس اس کے راوی ہیں، لَقَلَّمَا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں اور یہ جملہ نہ ارشاد فرمائیں، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کے وصف نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ تو یہاں بھی کہا کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا آغاز فرمائیں جمعرات کے علاوہ۔ اب جمعرات کا میں کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا آپ کا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے، خاص طور پہ جو جنگی سفر ہے نا، تو جنگی سفر کے حوالے سے تو ایک فعال بھی ہے۔ فعال کسے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی اچھی بات ہو، کوئی اچھا نام ہو، اس کے ذریعے کچھ انسان جو ہے اچھی فعال نکالے اور کچھ ایک احساس کرے کہ شاید اس میں معاملات اچھے ہوں گے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بڑا لشکر ہوتا ہے عربی زبان میں، جس کو جیش کہا جاتا ہے، اس کو بھی خمیس کہا جاتا ہے، اور وہ خمیس اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام ارکان موجود ہوں کسی بھی بڑے لشکر کے۔ مثال کے طور پر جیسے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک قلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک ساقہ ہوتا ہے، تو 5 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی پوری فارمیشن والی جو لشکر ہوتا ہے اس کو گویا جیش کہا جاتا ہے۔ تو خمیس اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک اچھی فعال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے جمعرات کے دن خاص طور پر جنگی مہمات پر نکلتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت دے اور خیر و برکت کا معاملہ ہو۔ پھر اصولی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پیر کے حوالے سے تو الگ سے بھی تھا کہ آپ پیر کے دن جب روزہ کا معمول تھا آپ کا، تو پوچھا گیا کہ بھئی آپ پیر کو بہت اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے میری پیدائش ہوئی تھی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر وحی کا آغاز ہوا تھا، تو شکرانے کے طور پر پیر کے دن کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر 2 دن پیر اور جمعرات، اس کے بارے میں بھی آپ کا معمول تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ بھئی آپ ان 2 دنوں کا بہت اہتمام فرماتے ہیں نفلی روزوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن ہیں کہ جس میں پورے ہفتے کے اعمال بندے کی
اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میرے رب کے سامنے پیش ہوں تو میں اس وقت حالت صیام میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ایک تو جمعرات کی یہ ایک اور فضیلت بھی ہو گئی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں گویا سارے معمولات بندوں کے اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کا سفر ہے، نیکی کا سفر ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ جمعرات سے کرتے تھے۔ اگرچہ اس کے خلاف بھی معمول ہمیں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں یا حجۃ الوداع کے لیے نکلے ہیں تو وہ جو ہیں وہ آپ ہفتے کے دن نکلے تھے۔ تو کوئی بھی دن اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام جو ہے وہ جمعرات کے دن کا کرتے تھے۔ وعن صخر بن وداع الغامدی الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ، صخر بن وداع جو غامدی قبیلے سے ان کے انتساب ہے، جو صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ تو میری امت کے لیے اس کے دن کے ابتدائی جو وقت ہوتا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ یعنی یہ ایک بہت اہم دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دی کہ اے اللہ تو اس امت کا جو بھی دن ہے اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے دے۔ اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جو خیر کا پوٹینشل ہے وہ پوری طرح ایکچولائز ہو جائے اپنے میکسیمم پر۔ تو کہا کہ یہ جو وقت ہے یہ برکت کا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کے لیے اس وقت میں جو ہے وہ برکت دے دے۔ اور پھر اور جو بیان کرتے ہیں وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُم مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خفیہ مہم کو بھیجتے یا کسی بڑے لشکر کو بھیجتے تو اس کو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے۔ اور پھر گویا صخر کے بارے میں کہا، وہ جو جن کا ذکر ہوا ہے صحابی، وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس دعا کو پڑھتے ہوئے وہ دن کے ابتدائی حصے میں اپنی تجارت کا مال جو ہے وہ بھجواتے تھے، روانہ کرتے تھے۔ فَأَسْرَى وَكَسُرَ مَالُهُ، تو وہ صاحب جو ہیں صخر بہت باثروت ہو گئے اور ان کا مال بہت بڑھ گیا۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ دن کا ابتدائی حصہ، اور ہم سب کو اس کا تجربہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا علم کے رستے میں ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں جو علم کی راہ ہے اس میں متون حفظ کیے جاتے تھے، 20 متون علماء یاد کرتے تھے، کئی علماء ہیں ان کو سینکڑوں متون یاد ہیں، یعنی ہر علم نظم کیا جاتا تھا، ہزار اشعار، صرف و نحو کو، علوم حدیث کو، اصول تفسیر کو، علم عقیدہ کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا اور یہ وہ وقت ہوتا ہے برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی بھی کام آپ ابتدا دن کے آغاز میں شروع کر دیں اس میں بہت برکت دی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جنہوں نے بالکل طے کیا ہوا ہے کہ ابتدا سے گویا یعنی فجر کے بعد قریب سے وہ دفتر شروع کر دیں گے، یعنی 6 بجے شروع کر دیا اور 1:30-2 بجے ختم ہو گیا، یعنی 7-8 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا، گویا بالکل جیسے برکت کا وقت ہے اور صاف وقت ہے، صاف ان معنوں میں بھی نا کہ بھئی فجر اور ظہر کے درمیان کوئی اور نماز تو ہے نہیں، ایک لحاظ سے ایک بڑا پیش بھی مل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو اب کا معاملہ ہے نا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی جاب ہے، ورنہ لوگ تو جو ہے وہ آغاز کرتے تھے اور عصر میکسیمم، جو بھی کاروباری لوگ ہوتے تھے، خاص طور پہ جو بازار ہوتے تھے، بازار کا آخری وقت جو ہے وہ عصر کا وقت ہوتا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے حوالے سے بہت تلقینات فرمائی ہیں، فجر اور عصر۔ فجر کا سبب وہی تھا کہ رات کو آپ سو رہے ہیں اور سوتے رہ جائیں، اور عصر کا معاملہ ہے کہ بس بازار لپیٹا جا رہا ہوتا ہے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو آخری 1-8 گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے عصر سے پہلے کا وقت ہوتا تھا، بازار بہت تیز ہوتا تھا، اور آدمی کہے کہ بھئی ابھی تو گاہک آ رہے ہیں تو انسان ڈیفر کرتا رہے۔ اسی لیے کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فقط حبط عملہ، کہا کہ اس کے تو عمل اکارت گئے، جس نے اپنی عصر کی نماز چھوڑنا شروع کر دی اس کا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا جان مال اولاد لٹ گئے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری اس امت کے لیے اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ اور اسی وجہ سے وہ جو صخر تھے وہ اہتمام کرتے تھے کہ تجارت کا معاملہ دن کے ابتدائی حصے میں کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی اور ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔